55 پر اس کو نقل فرمایا ہے، لیکن یہاں مالک بن حویرث کی روایت میں یہ الفاظ نہیں لائے تاکہ ان دونوں میں ظاہری طور پر لوگوں کو ٹکراؤ نظر نہ آ جائے۔ دوسرے اس میں ابن عمر کی روایت میں اور مالک بن حویرث کی روایت میں دوسرا بڑا ٹکراؤ یہ ہے کہ ابن عمر کی روایت میں ہے کانا لا یفعل ذلک فی السجود، کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں رفع دین نہیں کرتے تھے۔ حضرت مالک بن حویرث کی مکمل روایت جو نسائی شریف صفحہ 165 جلد اول پر موجود ہے اور اس پر باب یہی ہے، باب رفع دین للسجود، اس میں پوری صراحت کے ساتھ ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالی وسلم رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کرتے تھے، اس طرح سجدے کو جاتے اور سجدوں کو سر اٹھاتے وقت بھی کانوں تک ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ اب ابن عمر کی روایت میں یہ ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں رفع دین نہیں کرتے تھے، اور مالک بن حویرث کی روایت میں ہے کہ حضرت رفع دین کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ دونوں حدیثوں میں صرف ثبوت رفع دین نکلا، اس سے زائد کوئی چیز نہیں نکلی، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ دو ہی حدیثیں لا سکے ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو سیاستہ میں ان کی کتاب شامل ہے، اس کے صفحہ 158 پر ان دونوں روایتوں کو متروک قرار دے دیا گیا ہے جو امام بخاری پورے زور کے ساتھ لائے ہیں۔ یہ باب مانتے ہیں رفع دین الرکوع اذا فروا الاذنین، اور حضرت مالک بن حویرث کی روایت لائے ہیں جو امام بخاری بھی اپنی صحیح بخاری شریف میں لائے ہیں۔ اس کے بعد باب مانتے باب رفع دین الرکوع حذو المنکبین، اور اس میں عبداللہ بن عمر کی روایت لائے ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی لائے ہیں۔ تو بخاری کی دونوں پیش کردہ حدیثیں لکھنے کے بعد باب باندھتے ہیں باب ترک و ذالک، اس رفع دین کے ترک کا بیان، اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی سے حدیث لائے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اذا اصلی بکم صلاۃ الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال فقام فرفع یدیہ اول مرۃ ثم لم يعد، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس سند کے راوی سارے کوفی ہیں، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے کوفہ کی مسجد اعظم میں یہ نماز کا طریقہ سکھایا تھا کہ آؤ میں تمہیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی خبر دوں، تو آپ نے صرف پہلی تکبیر کے وقت دونوں ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد پوری نماز میں کہیں دونوں ہاتھ نہیں اٹھائے۔ یہ کوفہ وہ شہر نہیں تھا کہ جہاں عبداللہ بن مسعود کے علاوہ اور کوئی صحابی نہ پہنچا ہو جو نماز کے بارے میں معاذ اللہ کوئی غلط بات سن کر خاموش بیٹھا رہے، بلکہ بعض نے تو 1500 صحابہ بیان فرمائے ہیں کہ جو کوفہ میں پہنچے تھے، اور نماز کوئی ایسی چیز نہیں جو عام مسلمانوں کی نگاہ سے چھپی ہوتی تھی، بلکہ 5 وقت مسلمان نماز پڑھتے تھے۔ اگر ان میں ایک یہ اگر حدیث خلاف سنت ہوتی اور اس میں کوئی سنت چھوڑی ہوتی تو یقین ان صحابہ اور تابعین میں غیر مقلدین کے مقابلے میں سنت کی محبت بہت زیادہ تھی اور سنت پر عمل کرنے کا جذبہ بہت زیادہ تھا۔ پھر یہ اہل کوفہ مکے اور مدینے سے کٹے ہوئے نہیں تھے، یہ یقین یہی عبداللہ بن مسعود کی سکھائی نماز مکے بھی جا کر پڑھتے تھے، مدینے بھی جا کر پڑھتے تھے۔ مکے اور مدینے والوں کا یہاں آنا جانا تھا، ان کا وہاں آنا جانا تھا، لیکن کوئی قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا کہ اہل کوفہ عبداللہ بن مسعود کی سکھائی نماز جب مکہ مکرمہ میں جا کر پڑھتے تھے تو اہل مکہ اس نماز کو غلط قرار دیتے تھے یا اہل مدینہ اس نماز کو غلط قرار دیتے تھے، بلکہ علامہ ابن حجر مکی شافعی نے الخیرات الشان میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وہاں جا کر نماز پڑھتے تو ابن جریج جیسے اہل مکہ کے بڑے بڑے محدثین فرمایا کرتے تھے ما رأینا احسن صلاۃ من ابی حنیفہ، ہم نے ابو حنیفہ سے زیادہ پیاری نماز کسی اور کی نہیں دیکھی۔ تو یہ نسائی شریف فقہ کی کتاب نہیں ہے، سیاستہ میں سے حدیث کی کتاب ہے، اور یہ حنفی بھی نہیں ہے، شافعی ہے، لیکن انہوں نے یہ بات واضح طور پر بیان فرما دی ہے
کہ بخاری نے جو دونوں حدیثیں پوری میرے سے نقل کی ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی کی حدیث سے متروک قرار پا گئی ہے۔ تو اب جو حدیث روزانہ پکارتے ہیں اس بارے میں یہ بھی یاد رکھے کہ صحیح مسلم شریف میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی شرح میں یہ قاعدہ بیان فرمایا ہے کہ محدثین کی کتابوں کو پڑھنے کے لیے اس قاعدے کا سمجھنا ضروری ہے۔ حدیث اور فقہ کی کتاب میں ایک بہت عام فرق ہوتا ہے۔ محدثین ہر زمانے کی حدیثیں لے آتے ہیں، پہلے زمانے کی اور بعد والی بھی، لیکن فقہا صرف آخری زمانے والی لاتے ہیں، کیونکہ عوام کو پہلے زمانے کی روایات کا پتہ نہ بھی چلے تو ان کے دین میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اب جب محدثین ہر طرح کی حدیثیں لاتے ہیں تو اس میں ان کا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 156 جلد اول پر باب باندھتے ہیں، باب الوضوء مما مست النار۔ اس میں پہلے 12 کے قریب تقریباً ایسی احادیث لائے ہیں جس میں توضؤ مما مست النار ہے کہ جو چیز آگ پر پکی ہو اس کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں حضرت جابر کی ایک روایت لائے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بری ہوئی بکری کا گوشت کھایا اور پھر نیا وضو نہیں فرمایا، پہلے ہی وضو سے نماز ادا فرما لی۔ اس پر امام نووی لکھتے ہیں باب الوضوء من مسۃ النار، ذکر مسلم رحمہ اللہ تعالی فی ھذا الباب الاحادیث الواردۃ بالوضوء مما مسۃ النار، کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں پہلے وہ حدیثیں ذکر فرمائی ہیں جن میں یہ ہے کہ آگ کی پکی چیز استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ثم عقبہ بالاحادیث الواردۃ بترک الوضوء مما مسۃ النار، اس کے بعد وہ حدیثیں لائے ہیں کہ آگ کی پکی چیز کے استعمال سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ فکأنہ یشیر الی ان الوضوء منسوخ، تو گویا وہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ وضو منسوخ ہے، وضو والی حدیثیں منسوخ ہے ٹوٹنے والی۔ وہذہ عادت مسلم وغیرہ من ائمۃ الحدیث، یہ صرف امام مسلم ہی کی عادت نہیں بلکہ دوسرے محدثین کی بھی عادت ہے۔ یذکرون الاحادیث التی یرونہا منسوخۃ ثم یحکمونہا بالناسخ، وہ پہلے وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں جن کو وہ منسوخ سمجھتے ہیں اور پھر وہ حدیثیں لے آتے ہیں جن کو وہ ناسخ سمجھتے ہیں۔ تو علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں یہ قاعدہ سمجھا دیا کہ محدثین اپنی کتابوں میں حدیث لکھ کر اس کے بعد ھذا منسوخ یا ھذا ناسخ کے الفاظ نہیں لکھتے، بلکہ وہ ترتیب ایسی رکھتے ہیں کہ پہلے زمانے کی حدیثیں پہلے لے آتے ہیں اور بعد والے زمانے کی حدیثیں بعد میں لے آتے ہیں۔ تو ایک تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی، دوسری یہ بات بھی سمجھ آئی کہ یہ پتہ چلانا کہ یہ پہلے کی حدیث ہے یہ بعد کی، یقیناً اسی کتاب سے پتہ چلے گا جس میں دونوں حدیثیں ہوں۔ جس میں ایک حدیث ہوگی اس سے کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ پہلے زمانے کی ہے یا بعد کے زمانے کی ہے۔ مثلا بخاری شریف میں یہ دونوں حدیثیں رفع دین کی تھی، جو شافعیوں کی رفع دین ہے، غیر مقلدین کی تو سرے سے تھی ہی نہیں، لیکن اس کے بعد کوئی چیز نہیں تھی جس سے یہ کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ ان پر عمل باقی رہا یا نہیں رہا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں حدیثیں لے آئے اور دونوں حدیثوں کے بعد ترک رفع دین کا باب باندھ کر یہ بالکل واضح فرما دیا کہ یہ دونوں حدیثوں پر عمل باقی نہیں رہا بلکہ متروک ہو گیا تھا۔ تو جیسے ہم نے صحاح ستہ کی کتاب میں یہ دکھا دیا ہے کہ رفع دین کی حدیثیں پہلے ہیں اور ترک رفع دین کی بعد میں ہے، حالانکہ یہ شافعیوں کی کتاب ہے، حنفیوں کی نہیں۔ اسی طرح ہمارا بھی مطالبہ ہے کہ وہ صحاح ستہ میں سے کوئی کتاب ہمارے سامنے رکھے جس میں ترک رفع دین کا باب پہلے ہو اور رفع دین کرنے کا باب بعد میں ہو، تاکہ کوئی یہ کہہ سکے کہ ترک رفع دین کی حدیثیں منسوخ ہو گئی ہیں اور رفع دین کی حدیثوں پر عمل باقی رہا ہے، لیکن وہ یہ قیامت تک نہیں کر سکتے۔ تو یہ نسائی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد
امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی طرز اختیار فرمایا ہے. انہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ 235 جلد اول پر رفع دین کی یہی حدیثیں نقل فرمائی ہے جو دونوں صحیح بخاری شریف میں بھی آئی ہے. اور اس کے بعد صفحہ 236 پر ان کے ترک کی احادیث